نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. بلد مکی صورت ہے. سورہ قاف کے بعد یہ سورہ نازل ہوا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد. لا لا یہاں پر زائدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے کئی بار گزر چکے ہیں کہ یہ لا کس لیے آتا ہے. ایک تو پیچھے کی بات کی نفی، جیسے اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو نہیں جو تم سوچ رہے ہو نا وہ بات نہیں، یعنی قیامت آئے گی. یا پھر لا کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور زائدہ ہے، اس کا مطلب کچھ بے معنی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہر حرف کیا ہے؟ با معنی، یعنی میننگ فل. ٹھیک ہے، تو یہ تاکید کا ایک اسلوب ہے. تو لا کا تعلق اقسیموں سے نہیں. ٹھیک ہے، اقسیموں سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا، بلکہ بات یہاں پہ میں قسم کھاتا ہوں ہے. ٹھیک ہے، تو لا تاکید کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں بہذل بلد، اس شہر کی. ٹھیک ہے، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. قسم کھانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم ہے نا ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ پچھلا جو سورہ ہوتا ہے وہ جو اگلا سورہ ہوتا ہے دونوں کا لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں پر بلد حاضل بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے. تو آپ جب بھی کوئی جگہ جاتے ہیں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں، کوئی نئے شہر میں جا رہے ہیں یا کوئی ریسورٹ میں جا رہے ہیں یا شادی میں جا رہے ہیں، کوئی فنکشن میں جا رہے ہیں، تو آپ کی ڈفرینٹ فیلنگس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کچھ الگ محسوس کرتے ہیں وہاں پر جا کر. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ مکہ مکرمہ، وہاں پر جا کے کیا فیلنگ ہوتی ہے، وہاں پر جا کے کیا احساس ہوتا ہے؟ ایک ٹرانکولیٹی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، ایک امن ہوتا ہے. آپ سوچئے، آپ کوئی ایسے مجموعے میں جا رہے ہیں جہاں پر ٹھیک ہے 5 لاکھ 10 لاکھ پبلک، تو آپ کو کیا گھٹن محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے. لیکن جو بھی بندہ مکہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو امن اور سکون نصیب ہوتا ہے، حالانکہ اتنی پبلک ہوتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا وہ سب سے سکون جگہ ہے زمین پر. ٹھیک ہے، جو بھی تکالیف ہوتی ہے نا انسان کو دنیا میں، وہ ساری غائب ہو جاتی، ادھر ادھر جاتی، وہاں پر یاد ہی نہیں آتی. تو کیوں؟ کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے، وہ سکون کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، پیچھے بات ہوئی تھی نا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو اب یہاں پر دنیا میں اگر اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو ایک جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مکہ المکرمہ. ٹھیک ہے، پیچھے کے سورے میں کہا گیا تھا ارجعی الی ربک، لوٹ آ تیری رب کی طرف. ٹھیک ہے، جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، حج یا عمرہ کو جاتے ہیں، تو ایک آخرت کا منظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی دراصل کیا ہے؟ ارجعی الی ربک، احرام کی حالت. احرام کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کفن نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ پیچھے کا سورہ اور یہ سورہ کس طرح سے ایک دم لنک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آخرت کا منظر ظاہر کرتا ہے، کیا؟ حج عمرہ. پیچھے کے سورے میں تھا راضیہ مرضیہ. راضیہ کیا ہے؟ تم خوش، اسم الفاعل، تم راضی ہو. مرضیہ جس سے خوش ہوا جائے یا جس سے راضی ہوا جائے. تو راضیتا کیا ہے پھر؟ جب تم مکہ جاتے ہو تو تم راضی رہتے ہیں، تم خوش رہتے ہو، ہیپی رہتے ہو. آپ کو پتا ہوگا کسی کسی کی خواہش ہوتی ہے زندگی بھر کی خواہش کہ بس مکہ جانا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، وہ ان کی رضا ہوتی ہے، وہ ان کی خوشی ہوتی ہے کعبے کو دیکھنا. رائٹ، تو راضیتا. مرضیہ کیا ہے؟ جس کو پسند کیا گیا. رائٹ، اگر مقبول حج نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مرضیہ ہے.
اللہ ताला के पास पसंदीदा है। मकबूल हज क्या है? मकबूल हज ऐसा है जैसे नया न्यू बॉर्न बेबी है, हम्म, नवमौलूद बच्चा, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो है जिसका मकबूल हज हो जाता है। तो मर्जी है। पीछे के सूरे में बताया गया फदखुली फी इबादी, बस दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में। हज उम्रा क्या रहता? हज उम्रा में हर कोई इबादत में मसरूफ रहता है, सब एक ही काम में बिजी रहते हैं। तो ये सारे क्या है? अल्लाह के बंदे। तो फदखुली फी इबादी, अल्लाह के बंदों में शामिल हो जाओ। और वदखुली जन्नती, हम्म, दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। दुनिया में जन्नत कहाँ है? मक्का में, हम्म, सबसे पीसफुल जगह। तो किस तरह से पीछे के सूर्य का एंड, ये सूर्य का बिगिनिंग मैच हो रहा है, राइट? तो अल्लाह ताला यहाँ पर सबसे पहले कसम खा रहे हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। नहीं, तर्जुमे के लिए, ठीक है, ताकीद का उसलूब है। उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, ठीक है। ये ला, एक मुफस्सिरीन ये भी बयान करते हैं जैसे किसी को बोलना स्टॉप, खामोश बैठो, साइलेंट, तो ये क्या होता है? ला, ठीक है। तो मैं कसम खाता हूँ बिहाज़ल बलद, इस शहर की, ठीक है। बलद से मुराद मक्का मुकर्रमा है, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और ये अल्लाह की जमीन में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है, ठीक है। कैसे पता? हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तू यानी मक्का अल्लाह की जमीन में सबसे बेहतर जगह है और अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, और अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं तुझे कभी ना छोड़। कब कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये? हिजरत के बाद, ठीक है। तो अल्लाह की जमीन में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह क्या है? मक्कातुल मुकर्रम। तो यहाँ पर मक्का शहर की अजमत और हुर्मत की कसम खाई है, ठीक है। कसम क्यों खाई जाती है? सबसे पहले उस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना, वो बहुत अहम है, ठीक है। मक्का मुकर्रमा बहुत अहम है और उसको गवाह भी बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है आगे? व अंता हिल्लुन बिहाजल बलद, व अंता, और तू, यानी खास खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही खिताब है, यानी और आप हिल्लुन, हलाल हैं, हलाल हैं, यानी आप उतरने वाले हैं, बिहाजल बलद, इस शहर में, ठीक है। हिल्लुन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हिल्लुन, हा लाम लाम से, ठीक है, हलाल भी इसी से। असल में इसके जो लुग़वी माने आते हैं डिक्शनरी में, वो ये हैं कि उतरना, किसी चीज की गिरह खोलना, ठीक है। पहले जब लोग सफर को जाते थे तो उनके पोटलियां होते थे, उनके सामान के ना पोटलियां होते थे, ठीक है, थैले समझ लीजिए। तो वो उसको क्या करते थे? गिरह लगाते थे। तो अब मुसाफिर क्या करता है कि कहीं उसको स्टॉप करना है, हम्म, पानी नजर आया, चलो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, तो वो क्या करते थे? अपने सामान खोलते थे, ठीक है। तो वो जो उतरना, वो खोलना है ना, गिरा खोलना, उसको उसके लिए आता है हिल्लुन, हलाल, ठीक है। गिरा खोलना, गीठे वगैरह मार के उसको पैक करते हैं, तो वो खोलना। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी ना, क्या दुआ की थी? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। वहलुल, खोल दे, उक़दा यानी गिरा, मिन लिसानी, जबान की, यानी मेरी जबान की गिरा, गेट खोल दे, ताकि मैं क्या, अच्छे से बात कर सकूं। तो क्या माने हैं हिल्लुन के? मुसाफिर का सामान खोलना, हम्म, गिरा खोलना, राइट, उतरना, ठीक है। तो ये तमाम माने आते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि और आप उतरने वाले हैं, हम्म, इसके क्या माने? कहाँ उतरने वाले हैं? लिहाजल बलद, इस शहर में, यानी मक्का शहर आपकी रिहाइश की जगह है, ठीक है। अब देखिए, जब ये सूरत नाजिल हो रही थी ना, ये मक्की सूरत है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर पैदा हुए और वहीं पे थे, तो ये आपकी रिहाइश की जगह है, यानी आप यहाँ पर रहने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 ईयर्स तक मक्का में थे, ठीक है। नबूवत के बाद 13 साल तक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, right? तो इसके तीन माने किए गए हैं। सबसे पहला माने तो क्या है?
کہ آپ یہاں پر اترنے والے یعنی یہاں پر آپ رہنے والے ہیں, رہائش آپ کی یہاں پر اس شہر میں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے دوسرے معنی اور کیا کیے گئے ہیں کہ آپ کو یہاں پر حلال کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حلال کر لیا گیا ہے مطلب آپ جیسے یہاں پر کیا کر رہے تھے, لوگ تنگ کر رہے تھے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ یہاں تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے. ہجرت کر کے دوبارہ آئیں گے اور آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا گیا. فتح مکہ کا بات ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت آئے گا آپ دوبارہ یہاں آئیں گے, آپ کے لیے اس کو حلال کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اور تیسرا معنی کیا ہے کہ آپ یہاں پر حلال کر لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص وقت تھا, ایک ساعت تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیر کے لیے اجازت دی تھی کہ آپ جنگ کر سکیں. آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں اس کی حرمت کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جنگ نہیں کر سکتا, وہاں پر کوئی بھی درخت نہیں کاٹ سکتا, کسی جانور کو مار نہیں سکتا, رائٹ, درخت کے ٹہنی بھی نہیں توڑ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر کیا ہے, حرمت ہے اس کی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن ایک خاص گھڑی, ایک خاص وقت دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. کچھ دیر کے لیے اجازت دی تھی کس چیز کی, جنگ کی, ورنہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر لڑائی حرام ہے, شروع سے پہلے بھی اور قیامت تک بھی اس کی حرمت ہے. صرف کچھ وقت کے لیے قتال کی اجازت دی گئی. اس کے بعد دوبارہ مکہ کی حرمت ہمیشہ کے لیے پھر قائم ہو گئی. یعنی مکہ نہ پہلے کسی کے لیے حلال تھا نہ بعد میں حلال ہوگا. ٹھیک ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص وقت میں اجازت دی گئی تھی. تو وَأَنْتَ حِلٌّ یعنی آپ کے لیے حلال کر دیا گیا یا آپ حلال ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے آپ کے لیے حلال کر دیا گیا کہ آپ جس کافر کو چاہیں قتل کر دیں. سو آپ نے ابن قتل مقیس بن سبابہ کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. یہ ابن قتل جو ہے نا اللہ کے کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا, کعبے کے قریب وہاں تک بھی جا کر اس کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. ویسے عام طور پر یہ اجازت نہیں ہے, وہاں پر لڑائی جو ہے حرام ہے, لیکن ایک گھڑی کے لیے کیا تھا, اجازت دی گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہلن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو حلال کر دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ ایک خاص وقت میں آپ کو اجازت دی گئی. تو ایک تو معنی کیا ہے پھر اس کے, آپ یہاں رہتے ہیں, رہائش آپ کی یہ ہے, حلال ہے آپ کے لیے یہ جگہ. دوسری آپ کے لیے حلال کر لیا گیا. ٹھیک ہے. وہ وقت جو دیا ہے ایک ساتھ. اور تیسرا کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہاں پر دوبارہ آئیں گے اور آپ اس کو حلال کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے پھر حلال ہو جائے گی جگہ, کیونکہ ابھی حالات کیسے تھے, تنگ حالات. ٹھیک ہے. تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ پھر قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اور قسم ہے والد کی, باپ کی, وما ولد, ولدہ ہے فعل ہے, اور جو ولدہ اس نے جنم دیا, جو اس نے جنم, قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا مطلب کیا ہے. اب اگر ہم اس کو اس میں استعمال کریں, فعل ہے یہ, جو اس نے جنا, تو جنا کیا ہوتا ہے, جو جنا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اولاد. ٹھیک ہے. تو بعض ٹرانسلیشن آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ قسم ہے والد کی اور اولاد کی. ٹھیک ہے. یعنی جو اس سے پیدا ہوتی. اب یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے والد اور اس کی اولاد کی. ٹھیک ہے. تو یہ والد, اب دیکھیے والدین نکیرہ. ٹھیک ہے. الوالد نہیں, اگر الوالد ہوتا تو خاص کسی چیز کی طرف اشارہ معرفہ, لیکن والدین جب آتا ہے جیسے لیالن عشر پیچھے آیا تھا نا, لیالن راتیں بھی کیا تھی, نکیرہ تھی, تو اس کے بہت سارے مفسرین نے اس کے رائے آرا بتائے تھے, رائٹ. تو جہاں پر نکیرہ بات ہوتی ہے نا اس کی بہت ساری آرا ہوتی ہیں, یعنی اس کے بہت سارے اوپینینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو والدین سے مراد پھر کون ہے, بعض نے یہ کہا ہے کہ والدین سے مراد آدم علیہ السلام ہے, والد. ٹھیک ہے. ہم سب کے باپ. اور ولدہ سے مراد بنو آدم ہے, یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد.
بعض نے یہ کہا ہے کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور والدہ سے مراد نسل ابراہیم میں سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو والد ابراہیم علیہ السلام اور ولدہ اولاد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ان کی قسم کھائی جائے، ان کو گواہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، ان کی اہمیت بتائی جائے. اب آ رہا ہے جواب القسم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے، ماضی سے پہلے آتا ہے. تو ضرور یقیناً پکی پکی بات ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو. یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو. کس حال میں پیدا کیا ہے وہ حال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فی کبدن سختی میں، مشقت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ اب اس میں دیکھیں کبد نیا ورڈ. کبد کے معنی دو کیے گئے. ایک تو رفت یعنی سب سے اچھا پیدا کیا، فی احسنی تقویم. ٹھیک ہے، فی احسنی تقویم کے معنی. دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں مشقت، دشواری، سختی، مصیبت. ٹھیک ہے؟ کبد نا، یہ اس کے جو لغوی معنی آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ لیور پین. ٹھیک ہے نا، لیور جو پین ہوتا ہے نا، جگر، جگر میں جو درد ہوتا ہے نا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت. اور لیور ویسے بھی بہت مشقت کا کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضرور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں. اب یہاں پر تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب القسم کہہ رہے ہیں. جواب القسم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جواب القسم جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں مغز ہے نا، جیسے نہیں، قسم سے قسم کھا رہی ہوں، میں قسم کھا رہی ہوں کہ میں آئی تھی آپ کے گھر پہ. ٹھیک ہے، آپ کسی کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر گئے تھے لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قسم نہیں کھانا ہے، میں اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو قسم کھاتی ہوں میں آپ کے گھر آئی تھی. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے گھر آئی تھی، یہ کیا ہے؟ جواب القسم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دنیا میں انسان عیش و عشرت کے لیے، راحت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ کیا ہے، محنت مشقت کی جگہ ہے دنیا، کام کی جگہ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مکۃ المکرمہ ہے، بلد الامین ہے. ٹھیک ہے، وہاں کی زندگی جو تھی نا وہ کچھ آسان زندگی نہیں. رائٹ، اگرچہ وہ معزز مقام ہے، محترم مقام ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کا جو موسم ہے، وہاں کا جو سارا رہن سہن ہے، وہ بہت ہی مشکل زندگی کا تقاضا کرتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں آئیں نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا. اور پھر اگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال لی جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی زندگی کیا تھی؟ مشقتوں والی تھی، ابتلا والی تھی. ٹف ٹیسٹ تھے ان کی زندگی میں، بہت مشکل آزمائشیں تھی. تو یہ ساری چیزیں گواہ ہے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا. یعنی ان کی، اس کی جو انسان کی جو زندگی ہے نا وہ محنت سے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے. لیکن یہ ایک آیت اگر انسان سمجھ لینا تو وہ زندگی میں ہمیشہ سکون سے رہے گا. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ آیت، سورہ بلد کی آیت نمبر 4 بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ آیت کو سمجھ لیں گے نا آپ اتنے سکون میں رہیں گے، گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے مشقت میں ہی پیدا کیا، اس کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، وہ ان مشکلات سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتا. مشکلات شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ ابتدائے حمل سے ہی انسان رحم مادر میں گویا قید رہتا ہے. اب دیکھیے رحم مادر جو ہے، وomb جو ہے، کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، ایک دم
कैसी वो अंधेरी वाली कोठड़ी है, राइट? तो वो वहाँ पर एक तरह से कैद रहता है। हुँ? माँ के पेट में वो एक तंग जगह में पलता और बढ़ता है और ये भी एक मशक्कत का वक़्त होता है। फिर विलादत के वक़्त की सख्ती, मेहनत और तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। यानी दुनिया में आने का टाइम, वो भी देखिए जिस तरह से माँ को तकलीफ़ होती है ना डिलीवरी के वक़्त, उसी तरह बच्चे को भी तकलीफ़ होती है, राइट? इसके बाद माँ का दूध पीना, अब दूध पीने के लिए भी कितनी मशक्कत है, राइट? फिर उससे जुदा होना, हुँ? वीनिंग टाइम, ये भी एक मशक्कत का मरहला है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फिर अपनी माश का ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की मेहनत शुरू होती है। जो-जो इंसान बड़ा होता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ और काम बढ़ते जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? बुढ़ापा, उसकी अलग तकलीफ़, उसके बाद मौत की सख्ती, फिर कब्र का इम्तिहान, फिर हशर का दिन, उसके उस दिन हशर के दिन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का दिन होगा, फिर जज़ा और सज़ा। तो गोया क्या है ये सारा? पैदाइश से लेकर एंड तक इंसान की ज़िंदगी का हर मरहला मशक्कत और मेहनत से भरपूर है। तो क्या बताया जा रहा है इन तमाम आयत में? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। क्या कहा जा रहा है और क्या समझ में आ रहा है? इम्पोर्टेंट आयत है ये। यहाँ पर ज़िंदगी की हकीकत बयान की जा रही है। असल में ज़िंदगी है क्या? लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। हम हर वक़्त क्या करते रहते हैं? हम क्या तलाश करते रहते हैं हर वक़्त? दुनिया में आसानियाँ तलाश करते रहते हैं, आराम ढूँढते रहते हैं, राइट? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया में आराम है ही नहीं और हम सोचते हैं कि चलो, ये मुश्किल निकल गई, इससे फरार हो जाओ, अब आसानी आ जाएगी। हमारी हमारी जो दौड़ है ना या हमारा सफ़र जो है ना वो उल्टा है। एक दफ़ा अगर इंसान ये एक्सेप्ट कर ले, कि लाइफ़ इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है? ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए फिर आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़िंदगी मुश्किल है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए, जो चीज़ जैसी होती है ना, इंसान अगर उसके साथ वैसा रहना शुरू कर देता है ना, तो उसके लिए फिर आसानी हो जाती है। मसलन अब धूप गरम है, राइट? तो फिर आप उस धूप को तो नहीं बदल सकते, राइट? अब आपको पता है आग जो है ये जलाती है, हुँ? अब वो जलाने का जो अमल है उसको आप बदल सकते हैं? नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं फिर? या फिर आपको क्या करना चाहिए? हुँ? उससे बच के रहना चाहिए, राइट? आग जलाती है, तो आपको उससे बच के रहना है। हम रहते भी हैं ना ऐसे ही। हम क्या करते हैं, हम बहुत मोहतात रहते हैं ना, जैसे सर्दी का मौसम है, हुँ? तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि सर्दी है, राइट? अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर्दी है, तो क्या होगा? अपना ही नुकसान करेंगे, बीमार हो जाएँगे। हमको पता है आग जलाती है, तो हम मोहतात रहते हैं, बच के रहते हैं, अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को बचा-बचा के रखते हैं। इसी तरह हमको ये एक्सेप्ट करना है कि सारी ज़िंदगी जो है ना, वो मशक्कतों से भरी हुई, मुश्किलात से भरी हुई है। यहाँ पर सुख के साथ दुःख है, फूल के साथ काँटा है, ठीक है? कंप्लीट सुख, हुँ? राहत, आराम नहीं, दुनिया वो जगह नहीं, वो तो जन्नत है। इंसान क्या करता है देखिए, उसको एक तकलीफ़ आती, हुँ? तो क्या करता है, या कोई भी परेशानी हो, कोई सिचुएशन में फँस गया है, कुछ भी हो जाए, तो वो क्या करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहता है, हुँ? वो सोचता है शायद यहाँ पर आसानी हो जाए, हुँ? लेकिन वो मुश्किल से तो वो निकल जाता है, लेकिन दूसरी मुश्किल में फँस जाता है, हुँ? सोचता है कि यहाँ पर अभी गमों से यहाँ पर गम है, परेशानी है, तकालीफ है, तो यहाँ से निकल कर मैं उधर चला जाऊँगा, तो इनसे पीछा छूट जाएगा, परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, सहूलत पैदा हो जाएगी।
وہ جو خاص مصیبت ہے اس سے تو چھٹکارا مل جاتا ہے، لیکن ایک اور پریشانی سامنے آ جاتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، بہت ویٹ کرتے ہیں، شادی طے ہو جائے، رشتہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے بھی اب شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اب شادی ہو جاتی ہے، پھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، مطلب ایک سچویشن جو ہے نا، وہ سمجھتا ہے اب اس سے نکل جاؤں گی نا تو آگے پھر آرام ہی آرام، ایک بار شادی ہو جائے نا پھر تو آرام ہے، شادی ہو جاتی ہے پھر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس میں الگ پریشانی، اس کو یاد آتا ہے وہ تو پہلی والی سچویشن زیادہ اچھی تھی، رائٹ؟ اولاد نہیں ہوتی، اچھا اچھا اولاد ہو جاتی ہے، جب اولاد ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو زیادہ پریشانی کا وقت، جب اولاد نہیں تھی زیادہ اچھا تھا، جب اولاد ہو جاتی ہے بچے چھوٹے رہتے تو پریشان رہتا، پھر وہ سچویشن سے نکل کے بچے جوان ہو جاتے، جب بچے بڑے ہو جاتے جوان ہوتے وہ ایک الگ ٹینشن، وہاں پہ نئی طرح کی مصیبتیں، تو ایک مصیبت سے نکلتے ہیں کہ ایک اور پریشانی سامنے آ جاتی ہے، یہی زندگی ہے، تو اس زندگی میں یا اس زندگی کے سفر میں صبر کے بغیر، مشکلات سے جینے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے، ہم اس نظام فطرت کو بدل نہیں سکتے، دیکھیے ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے، اس میں حسنہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے آپ، ساری زندگی محنت سے مشقتوں سے بھری ہوئی، علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی مشکلات زیادہ لگیں، بہت زیادہ تکلیف میں آپ کو ایسا فیل ہو کہ میں بہت پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، بیک ٹو بیک چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے انبیاء کی آزمائش کو یاد کر لیں، پھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کیسی کیسی قربانیاں کی انہوں نے، کتنی تکالیف اٹھائی انہوں نے توحید کے خاطر، تو یہ ساری چیزیں ہم کو کیا سکھاتی ہیں؟ کیا سکھاتی ہے؟ ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یہاں پہ انسان ہے، سب کی بات ہو رہی ہے، میری آپ کی، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، مرد ہو عورت ہو بچے ہو سب، تو مشکلات کے ساتھ جینا ہے، مشکلات کے ساتھ رہنا ہے، یہ زندگی بہت مشکل ہے، دیکھیے جب مشکلات سے گزریں گے، جب ٹف ٹیسٹ سے گزریں گے تبھی تو درجات بلند ہوں گے نا، ہاں؟ درجات کس طرح سے بلند ہوتے ہیں، مقامات کس طرح سے ملتے ہیں، یہی مشقتوں سے مشکلوں سے نکل کر، تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو مشکلات سے آزاد نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، جیسے آپ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، آپ اگر زیادہ دیر بیٹھ جاتے ہیں تو بھی آپ تھک جاتے ہیں، آپ اگر زیادہ سو جاتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زیادہ دیر جاگتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، کچھ نہ کھائیں تو مشکل ہو جاتی ہے، سردی تھی تو مشکل تھی، اب گرمی ہے اور مشکل ہے، بچے تھے تو مشکل، اب جوان ہو گئے تو اور طرح کی مشکلات، مشکل مشکل مشکل، کبت کبت کبت، تو یہ ہے زندگی، یہاں پہ دیکھیے فی کبد ہے نا جار مجرور، فی یعنی میں، حال بتایا جا رہا کبد، لیور کی جو تکلیف ہوتی ہے نا بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف دار، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو تکلیف میں پیدا کیا، وہ لیور کے پین کی تکلیف، مان لیجیے ایک گڑھا ہے، آپ کہتے ہیں نا گڑھے میں، تو وہ گڑھا سمجھ لیجیے کبد کا ہے، پریشانیوں کا مشکلات کا، right؟ اس کے اندر انسان کو چھوڑا گیا، یعنی میں کا میں آپ کو فی کا جو ترجمہ ہے نا وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انسان گویا کہ مشکلات، پریشانیاں، آزمائش، مشقتیں اسی میں پیدا کیا، اور اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، ان مشکلات کے ساتھ جینا سیکھنا ہے، رائٹ؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے ان لن یقدر علیہ احد،
ان کے لن ہرگز نہیں مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے کہ یہاں پہ یہاں سبو میں ہوا فائل ہے تو ہوا یہاں پر کون ہے انسان ٹھیک ہے تو کیا انسان سمجھتا ہے ان کے لن ہرگز نہیں یا قدیرہ قابو پا سکے گا علیہ اس پر احدن کوئی ایک کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکتا اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دیتے ہیں جوانی دیتے ہیں یا دنیا میں کوئی عہدہ دے دیتے ہیں تو انسان کیا سمجھتا ہے اب مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب میرا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا کچھ بھی یعنی تکبر کا شکار ہو جاتا تو کہا جا رہا آیا حسب اللہ یقدر علیہ احد کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا یا اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ جو احساس ہے نا یہ جو خیال ہے نا یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے کون سا خیال یہی کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا یا کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ بہت ساری خرابیوں کا دروازہ کھولتا ہے مثلا بعض لوگ کیا کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتی ہاں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا یا پھر میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے کیسے تم سمجھ سکتے کہ تم پر کوئی قابو نہیں پا سکتا تم یہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتے اور کیا ہے کیا کہتا ہے یقول وہ کہتا ہے اہلک تو میں نے ہلاک کیا میں نے لٹایا مالن مال لبدا ڈھیروں اور کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا لبدا نیا ورڈ ہے ٹھیک ہے لبدا اصل میں اس کے جو معنی آتے ہیں وہ یہ ہے کہ تہ جمائے ہوئے بال تہ جمائے ہوئے بال کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بالوں کو دیکھیے ایک تو بکھرے ہوئے بال ہیں اب اس کو ایک کے اوپر ایک تہ جما کے اس کو سیٹ کرنا اس کے لیے آتا ہے لوبدا کیسے جماتے بال اس کو کیسے سیٹ کرتے جیل لگا کے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہوگا یہ جو جیل لگانے کا جو سسٹم ہے نا یہ صرف آج کا ہی نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا کچھ 200 سال بی سی پہلے ٹھیک ہے یعنی تقریباً 2000 سال پہلے کچھ ممیز جو ہے نا کچھ وہ ممیز جو اسٹیچوز ہوتے ہیں ان کو نکالا گیا تو ان کے بالوں پر جیل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں بالوں کو جو گوند ہوتا ہے نا گم وہ لگاتی تھی یا موم جو ہوتا ہے وہ لگاتی تھی سیٹ کرنے کی اسی لیے کہا گیا نا کہ ان کو ہٹانا چاہیے ورنہ غسل نہیں ہوتا اگر وہ بالوں سے چپکے ہوئے رہے نا کیونکہ بال غسل کے لیے کیا ہے بال گیلے ہونا ضروری ہے تو اگر وہ رہے تو پھر وہ غسل نہیں ہے بہرحال تو لبدا کے معنی کیا ہے بالوں کی تہ جمانا ٹھیک ہے اب وہ جو بال کی تہ جم جاتی ہے نا تو وہ کیسے ایک دوسرے سے چمٹے ہوتے ہیں right؟ تو یہ اب اس کے معنی ہے اب یہاں پر آپ ترجمہ کرتے وقت بالوں کی تہ جمانا یہ نہیں کریں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر جیسے ذہن میں لائیے آپ نوٹوں کی جو گڈیاں ہوتی ہیں بنڈلس آف روپیز جو ہوتے ہیں نا اس کو کس طرح سے ایک کے اوپر ایک پائل کیا جاتا کس طرح سے ارینج کیا جاتا طے کیا جاتا اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کو اسٹیپل بھی کرتے ہیں یا پھر اس کو ربر بینڈ لگاتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کے اوپر جمے ہوئے چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ذہن میں لائی ٹھیک ہے تو لبدا یعنی ڈھیروں جیسے بالوں کی تہ جماتے ہیں ایسے ہی ڈھیروں مال لٹانا تو کیا میننگ ہے خوب اڑا دیا وہ کہتا ہے کہ میں نے خوب ڈھیروں مال اڑا دیا اہلک تو آیا دیکھیے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پہ انفق تو نہیں آیا اہلک تو جیسے نا کوئی غلط جگہ کوئی مال خرچ کرتا ہے نا تو خود ہی منہ سے کیا نکلتا کہاں پر کھپائے مال اچھی جگہ لگائے تو ایسے ورڈس استعمال نہیں کرتے کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں اگر غلط جگہ مال خرچ کیے تو
कहाँ खपाए इतना सारा माल, कहाँ पर उड़ाए, तो वो इन माना, यानी गलत जगह पे उसने माल को खर्च किया। तो यकूल अहलकतु, यानी वो कहता है कि मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने उड़ा दिया, खपा दिया, मालन लुबदा, ढेरों माल, यानी बहुत ज्यादा मैंने बगैर सोचे समझे बस माल उड़ाता गया। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अयहसबु क्या वो समझता है, अन के लम यरहु नहीं देखा उसको, अहदुन किसी एक ने, क्या वो समझता है कि किसी ने उसको देखा नहीं है। यानी अल्लाह ताला उसके ये जो करतूत है, ये जो काम कर रहा है, ये जुर्म कर रहा है, अल्लाह ताला उसको नहीं देख रहा है, क्या वो समझता है। माल जो उड़ा रहा है महज दिखावे के लिए या फिर गलत कामों में, ये जो अहलक तो कर रहा है, राइट, ये लोबदा उड़ा रहा है, तो क्या ये समझता है कि इसको कोई नहीं देख रहा है। अरब लोगों में क्या होता था, ये दौर जाहिलियत में वो लोग क्या करते थे, खूब शराब पीकर ढेरों माल लुटा देते थे। और जब वो माल लुटा देते थे ना शराब पी के, तो लोग क्या करते थे, उसके कसीदे पढ़ते थे, हम्म, शेर शायरी में उसका बयान करते थे कि फलां ने तो इतना माल लुटा दिया या खर्च किया या उड़ा दिया, जो यानी एक तरह से उसको फखर से जिक्र करते थे कि उसने तो इतना इतना माल लुटाया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या वो समझता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। देखने के लिए क्या चाहिए, आंखें, राइट। अब देखिए आप, अल्लाह ताला अब निशानियों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या नहीं नजअल हमने बनाए, हमने दिए, लहू उसके लिए, ऐनैन दो आंखें, क्या हमने उसकी दो आंखें नहीं बनाई, बनाई अल्लाह ताला ने, एक नहीं दो दिए अल्लाह ताला ने। लेकिन अल्लाह ताला खास तौर पर उसको गिनवा रहे हैं कि अच्छी तरह देखो, तुम समझ रहे हो ना कि तुमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुमको भी खुद अल्लाह ताला ने देखने के लिए दो आंखें दी हैं कि तुम कहाँ पर उड़ा रहे हो। और क्या दिए हैं, वो लिसानो व शफतैन, और एक जबान दी, वो शफतैन, और दो होंठ दी। शफतैन जो है ना, इसकी जमा आती है शफाहा, या शफाहात, अलीफ ता के साथ। वाहिद इसका है शफतन, ठीक है। देखिए एक होता है शिफात, यशफाउ, तो उसमें आइन है, शीन का आइन है, ठीक है। ये शफा हा या शफातन इसका रूट लेटर आता है, शीन फा ता, राइट। तो इससे मुराद क्या है, यहाँ पे मुसन्ना का सिगा, दो होंठ, अल्लाह ताला ने दो होंठ दिए, एक जबान दी, ठीक है। देखिए ये जो हमारे होंठ है ना, आप होंठ को बंद कर दीजिए, आप बोल भी नहीं सकते। लिप्स कंट्रोल योर टंग, ये जो तुम जबान से कह रहे हैं ना, यकूलु अहलकतु मालन लुबदा, ये तुमको अल्लाह ने जबान दी, ये होंठ दिए। होंठ भी इतने इंपॉर्टेंट है कि आप बंद कर दो, आप बात ही नहीं कर सकते, ये कंट्रोल करते हैं आपकी जबान को। इतना इनमें पावर है कि आप बोल नहीं सकते जब तक आपकी होंठ खुले ना हो। लिसानन व शफतैन, फिर क्या है, वो हदैनाहुन नजदैन, वो हदैनाहु, और राह दिखाई हमने उसको, हमने रास्ता दिखाया उसको, किसका, अन नजदैनी, मुसन्ना, दो रास्तों की, हमने दो रास्तों, दो नुमाया रास्तों को उसकी उसकी तरफ उसको हिदायत दी, ठीक है। नजदैन किसे, नजद से, नून जीम दाल, नजद जो है ना ऊंची जगह को कहते हैं, ठीक है। ऊंची जगह क्या होती है, कोई भी ऊंची जगह क्या होती है, नुमाया होती है। नुमाया मतलब नजर आती है, प्रोमिनेंट होती है, राइट। अब इससे देखिए बाज लोगों ने ना एक माने ये भी लिए हैं, माँ का सीना, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे की पैदाइश से पहले ही वहां पर अल्लाह ताला ने उस बच्चे का रिस्क, उसकी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया है, ठीक है। अब ये बच्चे को किसने सिखाया, हम्म, कि वहां पर रिस्क रखा है, राइट। अब वो किस तरह से, जैसी माँ को लगाते हैं, राइट, बगैर कपड़ों के फौरन उसको वो करते हैं ना स्किन टच, फौरन दूध पीना शुरू कर देते हैं। अब देखिए दूध पीना भी बहुत मशक्कत का काम है, पहले तो नहीं आता है,
پھر پیتا ہے، لیکن تھکتا نہیں ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، پینے لگتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیونکہ دیکھیے یہاں پر نا جسمانی چیزوں کا ذکر ہے نا، جیسے آنکھ کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، ہونٹ کا ہے، right؟ تو اگر حصی معنوں میں لیں گے نا، جو حصی کیا ہوتا ہے جو نظر آتی ہے فزیکل، تو جس طرح سے دو آنکھیں دی، زبان دی، دو ہونٹ دیے، اسی طرح ماں کا سینہ بھی. اگر اس کا مانوی پہلو دیکھیں گے، یعنی جو نان فزیکل ہے، تو آنکھیں کیوں دی ہے؟ تاکہ غور سے دیکھو، بصارت کے ساتھ دیکھو، غور و فکر کرو. لسان کیوں دی ہے؟ زبان حق بولے، right؟ اور بولنا بھی اس وقت ہوتا ہے جب ہونٹ ساتھ دیتے ہیں، right؟ آپ کو پتا ہوگا ہونٹوں سے مخارج بھی کچھ خاص ہوتے ہیں نا، ماں با پا وا، ہے نا، ہونٹوں سے نکلتے ہیں، ورنہ انسان وہ الفاظ بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ تو ہونٹ دیے ہیں، زبان دی ہے، اور پھر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور پھر ہدایت اور گمراہی کے راستے بھی بچپن سے ہی انسان کی فطرت میں ڈال دیے. ٹھیک ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. تو کیا یہ ساری نعمتیں تجھے اس لیے دی ہے کہ تو ایک دن یہ کہے یقول اہلکت مالا لبدا؟ اس لیے دیا ہے یہ سب کچھ؟ تو ہدیناہ النجدین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فطرت میں انسان کے رکھ دی ہے نا بچپن سے، کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. چھوٹے بچے کو ابھی آپ کچھ بھی نہیں سکھائے نا، اس کے سامنے کسی کو تھپڑ مارے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جھوٹ بولنا، کسی کو ہرٹ کرنا، قتل کرنا، یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ دیکھیے ایک پروفیسر وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پروگرام کیا ہے، یعنی اس کو اس کی فطرت میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈالی ہے کہ اس کے اندر جو جھوٹ بولنا ہے نا وہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کو پروگرام کیا ہے کس کی طرف؟ ٹروتھ کی طرف، یعنی سچائی کی طرف اس کو پروگرام کیا ہے. مثلا اگر کوئی پہلی بار جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ غلط ہے یہ اس کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پہلی بار جب جھوٹ بولتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اس کا بی پی بڑھنے لگتا ہے، اس کا چہرہ چینج ہوتا ہے، اس کے جسم کے بال کھڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، چینجز نظر آتے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے یا جو بھی فطرت کے خلاف جانا ہے نا، یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برابر ہے کہ برائی اور اچھائی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن وہ انکلائنڈ کدھر ہے، مائل کدھر ہوتا ہے؟ سچائی کی طرف. اگر اس میں برائی آتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ مائل کدھر ہے؟ انکلائن ٹوورڈز ٹروتھ. ٹھیک ہے، وہ سچائی کی طرف وہ مائل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، دونوں نمایاں ہے. ٹھیک ہے، نمایاں راستے، واضح راستے اس کو دکھا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فلا پس نہیں، اقتحم اختیار، گزرا وہ، العقبہ کہاں؟ پہاڑ کی گھاٹی، پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا. اقتحم کا روٹ لیٹر قاف ہا میم، قہما. قہما کی میننگ ہوتا ہے گھس پڑنا، کسی چیز میں بے سوچے سمجھے گھسنا، دخل دینا، یہ میننگ ہوتا ہے قہما. ٹھیک ہے، اقتحامہ میں افتعال میں کیا ہوتا ہے؟ اہتمام ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، right؟ تو بس نہیں وہ گھس پڑا یا گزرا کہاں؟ العقبہ. عقبہ کیا ہوتا ہے؟ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ بیت عقبہ، گھاٹی. گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ گھاٹی جو ہے نا پہاڑ میں جو چڑھائی کا دشوار گزار راستہ ہوتا ہے نا اس کو گھاٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہاڑ میں ایک نیرو تنگ راستہ ہوتا ہے، دشوار گزار مطلب بہت زیادہ مشکل راستہ، اور وہ اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دشوار گزار راستہ جو اوپر چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور نیرو بھی ہے، تنگ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں گھاٹی. ٹھیک ہے، عقبہ، اور اس پر چلنا کوئی پسند نہیں کرتا.
ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फलक तहमल अक़बा, फिर वो घाटी पर से होकर नहीं गुजरा, यानी उसने दुश्वार गुजार रास्ते पर जाना पसंद नहीं किया। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं। वमा अदराकल वमा अदराका मल अक़बा, वमा और क्या चीज, अदराका बताए तुझको, मल अक़बा क्या है वो दुश्वार गुजार घाटी। माँ अदराका जो आता है ना, और अदराका जब आता है, एक होता है युदरी का, एक होता है अदराका। माजी का जब सीगा आता है तो क्या होता है, जवाब अल्लाह ताला दे देते हैं, ठीक है। युदरी का में जवाब नहीं आता, जैसे युदरी का कयामत कब आएगी, अल्लाह ताला के पास उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर अदराका का जवाब अल्लाह ताला देते हैं। अब ये जो माँ आता है ना, माँ अदराका, इसका मीनिंग क्या है? एक तो माँ का मीनिंग है कि क्या, इस्तेफामिया, जब सवालिया, हाँ? तू क्या जाने, इन्हें तुझे क्या मालूम। दूसरा माने क्या है माँ के, ताज्जुबिया। ताज्जुबिया क्या होता है, इन्हें तू खूब जानता है, अफ़ाल ताज्जुब, इन्हें तुझे अच्छी तरह पता है। तो अक़बा क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं अक़बा दरअसल है फक्कु रक़बा, फक्कुन आजाद करना, रक़बा एक गर्दन का, गर्दन का आजाद कराना, ये है अक़बा। ठीक है। फक्कुन क्या होता है, आजाद करना। फक्कु रहना होता है, रहन छुड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मुराद है रक़बा से? गर्दन, ठीक है। अब गर्दन मुराद लेकर पूरा इंसान मुराद है। गर्दन इंसान का एकदम वो होता है ना, गर्दन नहीं तो फिर इंसान ही नहीं। तो इससे मुराद क्या है फिर? गुलाम, बांदी हो या गुलाम, मेल या फीमेल, ठीक है। तो फक्कु रक़बा किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना, यानी खुद के पास अगर गुलाम है तो उसको आजाद करना, और अगर किसी के पास है तो उसको खरीद कर छुड़ाना, राइट। और उसका कितना सवाब आता है गर्दन छुड़ाने का। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी किसी मुसलमान गुलाम को आजाद किया तो अल्लाह ताला उस गुलाम के जिस्म के हर अज़ू की आजादी के बदले में उस शख्स को, उस शख्स के जिस्म के भी एक एक अज़ू को दोज़ख से आजाद करेगा, ठीक है। अगर कोई मोमिन गर्दन को आजाद करता है तो अल्लाह ताला उसके एक एक अज़ू के बदले, एक एक बॉडी पार्ट्स के बदले अल्लाह ताला उसको जहन्नम से उसके वो एक एक अज़ू को आजाद करेगा। जैसे हाथ के बदले हाथ को, पाँव के बदले पाँव को, यहाँ तक कि शर्मगाह के बदले शर्मगाह को भी आजाद कर दे। यानी पूरा, देखिए, गुलाम आजाद करना, पूरा जिस्म आजाद करना है ना, पूरा का पूरा होल बॉडी, तो पूरा का पूरा इंसान जहन्नम से बच जाता है, राइट? एक और हदीस क्या आती है यहाँ पे, सईद बिन मरजाना कहते हैं कि मैं ये हदीस सुनकर अली बिन हुसैन के पास गया और उनसे ये हदीस बयान की, तो अली बिन हुसैन अपने इस उस गुलाम की तरफ मुतवज्जा हुए जिसे उन्होंने अब्दुल्ला बिन जाफर से 1000 दिनार के बदले खरीदा था। तो उन्होंने क्या किया, जब ये सुना हदीस को तो उसको आजाद कर दिया, राइट? तो और बहुत से अहादीस भी हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला इतना बड़ा सवाब रखे हैं गर्दन आजाद का। अब देखिए यहाँ पर गर्दन आजाद करना, ठीक है। अब गुलामी का दौर तो नहीं, तो इसके और रकबा के माने और क्या होते हैं? कर्ज, ठीक है। किसी को कर्ज से आजादी दिलाना, या फिर कोई बेकसूर जेल में है, ठीक है, उनको छुड़ाना वहां से, या फिर कोई किडनैप हो चुका है तो उसमें माली मदद करना, उनको छुड़ाने में मदद करना, ये सारे पक्को रकबा में आते हैं, ठीक है। तो किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना ये है अकबा, दुश्वार गुजार घाटी से गुजरना। तुम नहीं गुजरते, लेकिन अकबा दरअसल क्या है, फक रकबा है। और क्या है, औ इतआमुन, इतआमुन मस्दर, औ या इतआमुन खाना खिलाना, फी यौमिन जी मसगबा, एक दिन में, वो दिन कैसा है, जी मसगबा, भूख वाला, ठीक है। भूख वाला है ना, फाके वाला, ठीक है, या भूख वाले दिन खाना खिलाना, ठीक है। मसगबा कहते हैं बहुत ज्यादा भूखा, ठीक है, जब किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है ना, सख्त भूखा है, ठीक है, तो वो होता है मसगब, फी यौमिन जी मसगबा, ये पूरा एक साथ है, भूख वाले दिन खाना खिलाना, ये भी क्या है, अकबा है।
यतीमन जा मक़रबा, यतीमन किसी यतीम को, जा मक़रबा जो कैसा है, करीब वाला, ठीक है? यतीम रिश्तेदार, ठीक है? तो ये भी क्या है, अक़बा में ही आता है। ये सारी अक़बा की लिस्ट आ रही है, ठीक है? यानी वो दुश्वार गुज़ार घाटी क्या है? सबसे पहले तो गर्दन आज़ाद करना, या फिर एकदम जो सख्त उसके ऊपर शिद्दत वाला दिन है, भूख वाले दिन खाना खिलाना, है? या फिर किसी रिश्तेदार यतीम को, या फिर इसके साथ एक और आयत, औ मिस्कीनन, या मिस्कीन को ज़ा मतरबा जो खाक नशीन है। यानी मतरबा किससे? तुराब से। तुराब किसको कहते हैं? मिट्टी को, डस्ट को, ठीक है? खुश्क मिट्टी होती है ना तुराब। तो यानी वो इतना गरीब है कि उसके पास कपड़े भी नहीं हैं, हाँ? या जो कपड़े वो पहने हैं वो पूरे डस्ट में भरे हुए हैं, मिट्टी में भरे हुए हैं। या फिर ये कि उसको नीचे बिछाने के लिए कुछ भी कपड़ा नहीं है, तो वो मिट्टी पर ही बैठता है, मिट्टी पर ही लेटता है। जैसे नज़र आते हैं ना सड़कों पर एकदम धूल में लेटे हुए, तो क्या है? खाक नशीन है ये, मतरबा है, मिट्टी में बैठने वाला, राइट? सुम्मा फिर, काना होगा वो, मिनल लज़ीना आमनू उन लोगों में से जो ईमान लाए, व तवासौ बिस्सब्री व तवासौ बिल मरहमा, उन्होंने एक दूसरे को वसीयत की, यानी ताकीदी हुक्म किया सब्र का, और एक दूसरे को ताकीदी हुक्म किया मेहरबानी का। एक दूसरे को खल्क़े खुदा पर रहम करने की ताकीद की, मखलूक पर रहम करने की ताकीद की, और सब्र की ताकीद की। तो ये सारी चीजें हैं इक़्तिहामुल अक़बा। ये है वो दुश्वार गुजार घाटी, उस पर चढ़ना, ये असल में है नेकी। देखिए, एक नेकी वो होती है जो इंसान अपनी राहत में, कंफर्ट में, आराम से बैठ के करता है। जब दिल चाहे कर ले, है? ये एक नेकी होगी। दूसरी नेकी वो होती है जो इंसान इमरजेंसी में करता है, राइट? ज़रूरत के वक़्त। और एक और नेकी होती है जो इंसान ढूँढ के करता है, ठीक है? तो ये जो नेकी है ना, ये इमरजेंसी वाली नेकी है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इक़्तिहामुल अक़बा जो है, सारी लिस्ट, यानी अचानक किसी पर हादसा आ गया, अब उसको उसमें मदद चाहिए। तो उसमें इनफरादी अपने एफर्ट डालना। हम आमतौर पे क्या करते हैं, अगर किसी की मदद करना है, हुँ, तो हम क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, या कह देते हैं किसी को ये कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हुँ, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कहा गया है? लिस्ट गिनवाई गई। यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम की मदद, और वो कैसा है? मक़रबा है। मक़रबा के 2 माने, करीबी, यानी करीबी रिश्तेदार, और दूसरा जो कोई करीब में रहता है, आस-पास, हमसाये, ठीक है? तो ये यहाँ पर यतीम करीबी रिश्तेदार, उसकी मदद करना, और ये दुश्वार गुज़ार घाटी पर चढ़ने के जैसा है, नहीं करते हैं। रिश्तेदार यतीम का ख़्याल मुश्किल से आता है इंसान को, और मैं आपको यतीम के से पहले भी कल के सूरे में बताई हूँ, ये बेसहारा, ठीक है? तो यहाँ पर करीबी यतीम क्यों कहा गया है? जो करीबी जो रिश्तेदार यतीम होते हैं ना, उनका ख़्याल रखना मुश्किल होता है। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि देखिए, आम तौर पर रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो गिले-शिकवे करते हैं, शिकायत बहुत करते हैं, राइट? आपको सताते हैं, तंग करते हैं, राइट? या अगर आप उनको देते भी हैं, तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते, शुक्रिया नहीं करते, मानते भी नहीं है कि आपने उनके साथ अच्छा किया है। फिर इंसान क्या कहता है? बस, अब मेरा तो दिल उठ गया उनसे, अब मैं उनको नहीं दूँगा, बहुत हो गया, कहीं और दे दूँगा, मगर इनकी मदद मैं नहीं करूँगा। तो कहा गया नहीं, इन्हीं को दो। अब दिल में तंगी आ गई ना, अब ये जो तंगी है ना, ये है घाटी को अबूर करना। यही यही अक़बा जो है ना, यही है, वो घाटी को, दुश्वार गुज़ार घाटी को पार करना। वो जो कैफ़ियत आ रही है आपकी, तंगी, घुटन, वो सब बातें सुन के भी मदद करना, उनको क्या है? दुश्वार गुज़ार घाटी को पार करना। यानी वो कैफ़ियत को इग्नोर करते हुए नेकी करते जाना।
یہ بہترین نیکی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ قریبی جو رشتے دار ہوتے ہیں نا، ان کی آپ کو کمزوریاں بھی پتہ چل جاتی ہیں، ان کی خرابیاں بھی پتہ چل جاتی ہیں، سارا آپ کے علم میں ہوتا ہے. right؟ پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو تو ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ پیسہ اڑا دیتے ہیں، ہم، یا غلط جگہ خرچہ کر دیتے ہیں، یا پھر ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی بھلائی کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، نیکی کرتے رہنا ہے. اور رشتہ دار کو جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا ڈبل ریوارڈ ہے. کیا آتا ہے حدیث میں؟ ہاں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، یعنی اس کا صرف ایک ثواب ہے، جبکہ رشتہ داروں کو صدقہ دینا دو نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ. تو یہ جو مشکل دشوار گزار گھاٹی ہے نا، اس پر چڑھنا کب ممکن ہوتا ہے؟ یعنی گردن آزاد کرنا، بھوک والے ایک دم سخت دن ہے کسی پر، اس دن اس کو کھانا کھلانا، اس دن مطلب اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے. بہت سختی میں ہے، بہت پریشانی میں ہے. یہ مسغبہ سغبہ جو ہوتا ہے نا بھوک کا دوسرا درجہ، یعنی سخت بھوک. تو اس کا کیا ہے؟ کھانا کھلانا. پھر یتیم رشتہ دار کو بھی، یا پھر کوئی مٹی میں ہے، دھول میں خاک نشین مسکین ہے، اس کو بھی. تو یہ جو ہے نا یہ ایمان والا بھی ہے، ان لوگوں میں شامل ہے یہ انسان جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو وصیت کرے صبر کی اور رحم کی. یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہے؟ جب انسان کے اندر ایمان ڈیپلی جب جاتا ہے، اندر گہرائی میں اترتا ہے، تب انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے. وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کا اچھا سوچتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ. کون سے لوگ ہیں؟ دائیں ہاتھ والے. یہ ہے رائٹ سائڈ والے لوگ، ان کی صفات یہ جو بتائی گئی ہیں. اور کیا ہے؟ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کیے ہماری آیات کے ساتھ. آیات کون سی آیت مراد ہے؟ یہ احکامات جو ابھی بتائے گئے ہیں. تو جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی منکر ہیں، کفر کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہی وہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. مشأمہ کس سے؟ شعوم سے، شین حمزہ میم، لیفٹ سائڈ والے، بدقسمت، بدبخت. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ علیہم نار مؤصدہ، علیہم ان پر ہے، نارن ایک آگ، جو کیسی ہے؟ اس کی صفت مؤصدہ، بند کی ہوئی، یعنی ایک دم مؤصدہ جو ہے واو صاد دال سے وسدہ. وسدہ کہتے ہیں ڈھکن بند کر دینا. کوئی چیز آگ پر ہے اور اس کا ڈھکن بند کر دینا. جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے، اب پریشر کوکر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کو پورا لیڈ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کی آگ ہے، یعنی اندر شعلے بھڑک رہے ہیں اور اوپر سے ایک دم ڈھکن لگا دیا. جیسے دیکھیں آئٹم بم جب گرتا ہے نا، تو جب وہ گرتا ہے تو وہاں کی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ آگ کے شعلے اوپر بھی جاتے ہیں، رائٹ؟ وہ اوپر جا کے پھر نیچے آتے ہیں، پھر گرتے ہیں سب پر، یعنی ایک طرح سے پورے چھا جاتے ہیں. آگ ہی آگ، اوپر نیچے پوری وہ آگ اس کو لپٹ میں لے لیتی ہے. تو مؤصدہ، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. تو یہ آگ سے بچنے کے لیے کام کرنے ہوں گے. کون سے کام؟ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، اور پھر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. تمام چیز. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے خاص طور پر نا ہم رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے. ہم دوست کی مدد کر لیں گے، ہمسایوں کی مدد کر لیں گے، لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کی ہم مدد بہت مشکل سے کرتے ہیں. ان کا خیال بہت لیٹ آتا ہے ہمارے ذہن، لیکن ان کو سب سے ٹاپ پر رکھنا ہے. right؟
خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ انتہائی ضروری کام ہے۔ ان سب میں دیکھیے تمام چیزوں میں نا جو ٹاپ پر ہے نا وہ کیا ہے؟ صبر اور رحمت۔ اگر صبر اور رحمت نہیں ہوں گی، مہربانی نہیں ہوں گی، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتے۔ جب تک انسانوں کے لیے آپ کے دل میں رحم کے جذبات نہیں ہوں گے، نرمی نہیں ہوں گی، تو انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا پھر۔ تو پورے سبق کا یا سوری پورے سورے کا سبق کیا ہے پھر؟ شروع میں کیا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشقتوں کی بات کی ہے۔ ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، رائٹ؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تو بھی مشقت جھیلے گا۔ تو یہ مت سوچ کہ یہ مشکلات سے بھاگ کر کہیں جائے گا، نہیں، وہ تجھے پکڑ لے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بھی ذکر کیا، آنکھیں دی ہیں، ہونٹ دیے ہیں، راستے دکھائے ہیں۔ یہ سب اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنائے، آمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔